सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक वीडियो कल सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से गुजरी। एक मौलाना साहब है, इतनी साफ आवाज़ भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं, मगर मैंने कहा क्यों ना इस पे भी एक प्रोग्राम किया जाए, सुनाया जाए मौलवी साहब क्या कहते हैं। चंद सेकंड की इनकी भी सुन ले। क्या जनाब, इतनी मेहनत की है होती है इन्होंने भी जी। मैंने उसके पीछे कहानी ये है। तो खैर वो नहीं थे, अहमदी नहीं थे, मजाई नहीं थे, ये तो वाजिब बात है। लेकिन लोग बेचारे इस तरह से लोगों का कसूर भी नहीं है, जो देखते थे वो साथ। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जनरल जवाहरलाल साहब के बारे में कहा जाता था कि ये अहमदी हैं, मिर्जाई हैं। ये सुना आपको, किसी ने कहा जाता था। तो मैंने उसे तहकीक की कि क्यों बेचारे वो कहते थे। तो लोग जो आर्मी के लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि वो इसलिए कहा करते थे कि आर्मी के अंदर एक जमाना ऐसा था कि जिसमें 5 वक्त की नमाज सिर्फ मिर्जाई लोग पढ़ते थे। अच्छा, ये अगर आप अहमदी है ना, ये जरा आवाज़ का ट्रबल आ रहा है, मगर जो बात वो बता रहे हैं वो ये है कि ज़ियाउल हक के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि ये अहमदी है। अब वो तो अल्फाज दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मरज़ई है। खैर, तो जब तहकीकात की गई कि लोग इन्हें क्यों अहमदी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आर्मी में उस वक़्त सबसे जो ज़्यादा 5 वक़्त की नमाज़ थी, वो अहमदी पढ़ते। इस वजह से इनको कहा जाता था कि ये जो लोग हैं ये अहमदी हैं। तो ज़ियाउल हक पे भी इसी वजह से जो इल्ज़ाम लगा, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई। खुलासा काफ़ी लंबा है, लेकिन जो चीज़ है कि सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो आर्मी आज देख रहे हैं आप, या 1965 की जंग में आर्मी जो थी, या उससे पहले जो आर्मी थी, जो आर्मी का उस वक़्त इज़्ज़त और मकाम था, जो रुतबा था, जो लोग आर्मी को देखते थे, फ़ौजियों को देखते थे, उनके दिल में मोहब्बत पैदा होती थी और खुलूस पैदा होता था, और फ़ख्र महसूस करते थे कि ये हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है और हमें इन पे, इस पे फ़ख्र है। उस वक़्त जो आर्मी थी 65 में, उसके बाद चलो ज़ियाउल हक के दौर में भी आप लगा लें, लेकिन उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर के बाद मामलात कुछ ऐसे बिगड़े कि जो संभल ना पाए, और ना किसी ने ये कोशिश की। नंबर गेम और भी कई चीज़ें थी, सियासत आ गई आर्मी में। सियासत आने की वजह से ये आर्मी जो थी वो अपना मकाम खो बैठी। मैं कोई आर्मी के खिलाफ नहीं, मैं वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ जिसकी वजह से आज हमारे जो फ़ौजी है उनको लोग इतनी इज़्ज़त नहीं देते, देते ही नहीं अगर मेरे से तो पूछे। हालाँकि आम फ़ौजी का इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये जो मौलाना है, ये नई वीडियो पुरानी का इश्यू नहीं होता। इश्यू यही है कि इनको ये भी फ़िक्र है कि जी अहमदी जो है वो नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ते हैं, और ये नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? अब ये मौलाना खुद ही कह रहे हैं, मेरे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, कि दूसरे लोग नहीं पढ़ते थे 5 वक़्त की नमाज़। जो फ़ौज में थे, वो नहीं पढ़ते थे, और जो भी पाबंदी से पढ़ रहा था, वो अहमदी था। बड़ा यार अजीब वैसे आपका ये। अब यहाँ पे ये मौलाना साहब ने अपने, क्योंकि किसी को गलत साबित करना तो वहाँ पे उसकी नमाज़ों को भी गलत साबित करना पड़ेगा, उसकी इबादत को भी गलत साबित करना पड़ेगा, उसके जो भी अच्छे काम होंगे, उनको गलत साबित करके ये अपने जो गलत काम है, उनको अच्छा साबित कर सकते हैं। ये है असल में प्रॉब्लम जो इन उलमा की है। और इनके नज़दीक अगर कोई अहमदी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, अभी ये रमज़ान आ रहा है, अब पिछले रमज़ान में आपने देखा था, कभी किसी ने देग दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। रमज़ान में नहीं, वो तो वैसे भी एक देग दे दी कि तो केस बन गए थे। लेकिन वो लोग खुद ही आकर तितर-बितर हुए हैं जो इस तरह के केस बनाते हैं। जो मामला है इन इसमें वो ये है कि भई नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ़? आपको क्या मसला? अगर यहाँ पे चलो जी एक सवाल उठा लेते हैं। ज़िया-उल हक के दौर में ये कहते जी नमाज़ जो थे वो 5 वक़्त की, अहमदी जो थे आर्मी में थे। उस वक़्त आर्मी को क्यों नहीं तकलीफ़ हुई कि ये लोग नमाज़ पढ़ते तो इनको रोका जाए? एक सादा-सा सवाल है। आर्मी के जवानों ने क्यों नहीं उस वक़्त एहतजाज किया कि इन्हें नमाज़ से रोका जाए? ज़ाहिर है सीनियर ऑफ़िसर भी होंगे, जो भी वहाँ पे होंगे, उन्होंने क्यों नहीं इनको कहा जी आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते?
مگر کیونکہ وہاں پہ پتہ ہے کہ سسٹم کیسے چلانا ہے اور ہر بندے کو عزت احترام سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کا حال ہی نکالا انہوں نے، ویسے کیا انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں آرمی میں بھی، اور ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی۔ اب دو چیزیں ہو جاتی، ایک تو جب کوئی احمدی وہاں پہ نماز پڑھے گا تو اس کی تعریف بھی کرنی پڑے گی، دوسرا یہ کہ آپ پاس نہیں پڑھ رہے تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی، وہ کہیں گے یار یہ پڑھتے نہیں، دو سوال ہو گئے نا۔ اور اس کے جوابات کا حال یہ نکالا گیا کہ آرمی میں احمدیوں کو وہاں پہ جس طرح ایک لمٹ میں رکھا جاتا ہے یا ان کو جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے، جو عہدے دیے جاتے ہیں، وہ انہوں نے اس کا حالیہ نکالا۔ یہ ہے اصل میں جو ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم ایک قوم نہ بن سکے، یہ ہر پروگرام میں بتانا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے یاد دہانی کراؤ، شاید کسی کی عقل میں کوئی تھوڑا سا بھی دماغ میں کوئی گنجائش ہو تو غصہ یہ بات۔ آج دیکھ لیں آج کے حالات میں جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا پاکستان میں، لوگوں کے اوپر نماز پڑھنے پہ کیس ہو رہے تھے، لوگوں کے اوپر زان دینے پہ کیس ہو رہے تھے، لوگوں کے اوپر روزہ رکھنے پہ کیس ہو رہے تھے، لوگوں کے اوپر کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے کیس ہو رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو لوگ بھی غلط کام کرتے چاہے وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے، وہ جواری ہیں، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، نیک کام نہیں ہے، ان پہ کیس نہیں ہوں گے۔ یہ مولوی پکڑے جائیں گے، علماء پکڑے جائیں گے، بچہ قابو کیا، یہ کیا، وہ کیا، سمجھ گیا، لڑکی کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ زیادتی، ان کے اوپر کیس نہیں ہوں گے۔ وجہ آج کے حالات میں پاکستان جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں، ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہر قوم پہ زوال آتا ہے، ہر قوم پہ مصیبت آتی ہے، مگر ہمارے تو مصیبتوں کے انوار لگے ہوئے ہیں، جس طرف بھی آپ جاؤ کسی نہ کسی رنگ میں مصیبت آئی ہوئی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا، کل جو میں نے پروگرام کیا تھا وہ جو لیاس چنوٹی صاحب کا، کسی نے لکھا کہ لیاس چنوٹی صاحب کو کون جانتا ہے؟ چنوٹ کے لوگ تو جانتے ہیں نا لیاس چنوٹی۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، بات جاننے کے نہیں، بات یہ ہے کہ غلط بات جو بھی کرے، کوئی کسی کو جانتا یا نہیں جانتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے اس سے پردہ اٹھانا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کو سامنے لے کے آنا۔ اب ان مولانا صاحب کا جو پرابلم ہے، یہاں پہ میں نے ان کی کافی لمبی تقریر تھی، مکمل تو نہیں سنی، جتنی بھی سنی وہاں پہ اور کوئی بات نہیں تھی، وہاں پہ یہی تھی کہ یہ جو احمدی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی۔ اچھا جی چلو جی، یہ آپ کے لیے پریشانی تھی، پر اپنے لوگوں کو عبادت کر کے اپنے حالات چینج کرنے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں دم ہے، آپ کی عبادت میں طاقت ہے، آپ بڑے نیک ہیں، بڑے مخلص ہیں، آپ ہر لحاظ سے اچھے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کوشش کرتے؟ اب کیوں یہ قوم آج بھٹک چکی ہے؟ کیوں اس قوم کا بیڑا گرک ہو چکا؟ یہ ابھی پسند ہے، وہاں پہ مسجد میں دیکھیں گے کتنے لوگ آپ کی آئیں گے، وہ سب پتنگ بازی میں لگے ہوں گے یا تماشبینی میں لگے ہوں گے، لیکن آپ جہاں پہ بلائیں گے وہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اللہ آپ کو تنخواہیں بھی آپ ملتی ہیں 25,000 لوگ پھر بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ دور ہو گئے آپ کی مساجد سے، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں جائیں گے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ٹینشن پیدا ہونا تو چاہیے کہ مسجد میں جائے تو وہاں پہ ذہنی سکون ہو، ذہنی کوئی ایسا تسکین پہنچے گی، اس کی وجہ سے دوبارہ بھی بندے کا دل آئے کہ یار جائیے جا کے میں عبادت کروں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک چلتے رہتے اشتہار سوشل میڈیا، مسجد کی چھت پڑنی ہے، جنہوں نے چھتاں پائیاں اتنے کیا ہو رہے، وہاں پہ کیا کر رہے، وہاں پہ کون سی عبادت ہو رہی، کون سا اسلام جا رہا ہے، کس اسلام کی وہاں پہ باتیں ہو رہی؟ اگر آپ اتنے اچھے تھے تو گورنمنٹ کو آپ پہ پابندی کیوں لگانی پڑی کہ ہمارے کہنے پہ آپ نے، اگر ہم کہ آج دن ہے تو دن کہنا، رات کے تو رات۔ اگر آپ وہاں پہ یہ اسلام کی باتیں کر رہے ہوتے تو یہ 25,000 میں یہ 4 من کے علماء کیوں گورنمنٹ کو خریدنے پڑتے؟ وہ اس لیے خریدے کہ آپ اسلام نہیں بتا رہے تھے، آپ انتشار پھیلا رہے تھے۔ فائدہ ان سے بھی کوئی نہیں ہونا ہے قوم کو، ان کے خریدنے کے بعد بھی
آپ سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اپنا جو قیمتی وقت وہ اسلامی ریسرچ پہ کیا ہی نہیں. اسلامی ریسرچ تو یہ ہوتی ہے کہ مختلف مذاہب مختلف فرقوں کے ساتھ آپ بات چیت بھی کریں, ان کی بھی سنیں, اپنی بھی سنائیں. جب آپ نے وہاں پہ پابندیاں لگا دی, وہاں پہ آپ نے کوئی دوسرے لوگوں کو فرض کرے اہم دی, ان کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ آپ بتائیں کہ اصل اسلام کیا ہے. باتیں آپ وہی کر رہے ہیں. اب کسی مجھے بتائے, اچھا سادہ سا سوال, کافر کو کوئی اس کو کیا ضرورت ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی, یہ مجھے بتائیے. یہ آپ چلے جائیں جو لوگ بھی کافر ہیں, جو دہری ہیں یا مسلمان نہیں ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا 5 وقت وہ وضو بھی کرے, صبح سرگیلے اٹھ کے بھی نماز پڑھے, پھر مسجد میں بھی جائے نماز پڑھے, بار بار وضو کرے نماز پڑھے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ آپ کبھی گئے ہیں چرچ میں جا کے ان کی عبادت کی؟ کبھی آپ نے جو بھی یہ فرض کرے ہندو ہیں ان کے بتوں کو پوجا جا, یا جو بھی مذہب دوسرے ہیں ان کو کبھی آپ نے کوئی ترجیح دی؟ نہیں نہ دی. تو وہی بندہ عبادت کرے گا جس مذہب سے وہ تعلق رکھتا. اپنے آج کے دور میں تو اپنے مذہب کی عبادت کر لو تو بڑی بہادری ہے, دوسرے کی آپ نے کہاں جا کے کرنی, یا دوسرے کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں. اور نماز تو وہی پڑھے گا جس نے سیکھی ہوگی, جس کو نماز آتی ہوگی, جس کو اس کا پتہ ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. یا کوئی بھی روزے آ رہے ہیں, کوئی روزے دار تبھی رکھے گا, کوئی بھی عبادت. اس جہالت سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو پاکستان میں آخر پہ وہی کہوں گا, سب مل بیٹھے ایک دوسرے کی بات سنیں, شاید دوسرا آپ کو بہتر رنگ میں بتا سکے کہ اسلام کیا ہے, اسلامی تعلیمات کیا ہے. آج اپنے ملک کی حالت دیکھ کے بندہ دیکھ لیتا کہ یار یہ غلط جا رہے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اگر میڈیسن لیتے ہیں رہا نہیں ہوتا, پتہ چل رہا ہوتا ہے بیماری بڑھ رہی ہے, پھر ڈاکٹر بدلتے ہیں نا ہم لوگ, کہ نہیں بدلتے. اسی طرح آپ یہ دیکھ کے کر کے شاید اس سے کوئی بیماری جو دور ہونی شروع ہو جائے, لوگوں کو اسلام کا پتہ چلے. تو میں نے کہا مولانا صاحب کی سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو چل رہی تھی, تو کچھ نہ کچھ ہم بھی آپ کو بتاتے رہتے, کسی کی وکالت نہیں کرتے, مگر جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں.